میں ان دونوں کے بارے میں، یعنی جب ہم عقل کو ایک خاص معنی میں لیتے ہیں، ایک خاص طریقہ کار کے معنی میں، ریزن کے معنی میں لیتے ہیں، تو تب جو ہے وہ عقل اور مذہب کے درمیان تطبیق بھی نظر آ سکتی ہے اور تضاد بھی نظر آ سکتا ہے۔ مثلا ایک گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ عقل اور مذہب میں جو تضاد ہے، کنٹراڈکشن ہے یا مخالفت ہے، وہ فطری ہے، نیچرل ہے، ہونی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل جو ہے وہ چونکہ خاص طریقہ کار، یعنی ایک سائنس یا ایک منطق، ایک لاجک کی پابند ہوتی ہے، اور وہ اسی طریقے کی مرہون منت ہے، اور حقیقت کا ادراک چونکہ اسی پہلو سے کرتی ہے، لہٰذا عقل کے ہاں کوئی بھی حقیقت جو ہے وہ ایسی نہیں ہو سکتی جو اس کے طریقہ کار سے باہر ہو۔ اب یہ یہاں آپ کو جو ہے وہ سائنٹزم کے حوالے سے جو لوگ مذہب کا انکار کرتے ہیں یا خدا کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ چونکہ وہ سائنس کو ایک خاص طریقے کے معنوں میں لیتے ہیں کہ جی عقل جو ہے وہ چونکہ سائنس ہی کا دوسرا نام ہے، اور سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے سے ہی آپ حقیقت کو جان سکتے ہیں، لہٰذا وہ تمام باتیں یا وہ تمام جملے یا وہ تمام روایات جو اس طریقہ کار سے حاصل نہیں ہوئی، وہ تمام نتائج جو اس سائنسی طریقہ کار سے سامنے نہیں آئے، یا منطقی اثباتیت جو لاجیکل پازیٹیوزم کی موومنٹ ہے اس کو سامنے رکھیں، تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ چونکہ عقل جو ہے وہ اپنے طریقہ کار کی پابند ہو گئی ہے، اور وہ اپنے طریقہ کار کے علاوہ کسی اور طریقے کو درست نہیں سمجھتی، لہٰذا اس مذہب کو جو ہے وہ یعنی اپنا مخالف ہی قرار دے سکتی ہے، کیونکہ مذہب جن چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہے، آخرت ہے یا خدا ہے، فرشتے ہیں، یا ایک دوسری دنیا جو کہ زمانوں میں کہاں سے ماورا ہے، جو ہمارے حواس میں نہیں آ سکتی وغیرہ، ان چیزوں کی جو حقیقت ہے اس کو عقل جو ہے وہ تسلیم نہیں کر سکتی، جب ہم عقل کو ایک خاص معنوں میں، یعنی سائنٹیفک یا لاجیکل معنوں میں ہی تسلیم کرتے ہیں۔ جبکہ مذہب جو ہے وہ ظاہر ہے وہ تو اس کے ہاں تو وجدان اور وحی اور کشف اور اس طرح کی چیزیں بھی موجود ہیں، بلکہ حتیٰ کہ اگر مذہب سے آگے بڑھ کر شعریات کی بات کی جائے تو شعر میں بھی بعض اوقات آورد شعر جو ہوتے ہیں، الہامی شعر جو ہوتے ہیں، ان کی بات کی جاتی ہے، تو اس معنوں میں مذہب جو ہے وہ عقل کے بالکل الٹ چیز نظر آئے گا آپ کو۔ تو لہٰذا اب یہاں پر جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ اہل عقل کہتے ہیں کہ مذہب جھوٹا ہے، یہ کسی حقیقت کے بارے میں بات نہیں کرتا، اس کو لوگوں پر حکومت کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یا ایک وہم کے طور پر سامنے لایا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یا ایک میتھولوجی ہے جس کا نام مذہب ہے۔ اسی طرح مذہب جو ہے وہ عقل کی نفی، اس معنوں میں عقل کی نفی کہ عقل ہی واحد یا عقل کا ایک خاص طریقہ کار ہی واحد ذریعہ ہے کائنات اور حقیقت کو جاننے کا، تو وہ اس سینس میں کہتے ہیں کہ جی عقل جو ہے وہ اس سینس میں ناقص ہے، اس حوالے سے کہ وہ وجدان کو تسلیم نہیں کرتی، اور وہ ایسے تمام انسانی مشاہدات، معجزات وغیرہ کو چونکہ سمجھ نہیں پاتی تو اس لیے ان کا انکار کر دیتی ہے، لہٰذا عقل ناقص ہے۔ تو یہ ایک یعنی یہ بھی ایک پہلو جو ہے وہ اس عقل اور مذہب کے مکالمے کا سامنے آنے لگ جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ یہ اس پہلی صورتحال سے مختلف ہے جو ہم نے بیان کی، کہ جس میں ہم کہہ رہے تھے کہ وجدان جو ہے یا وہی جو ہے وہ صرف عقل کی برتر صورت ہے، اور اس طرح کر کے، تو یہ مطلب یہاں پر جب ہم عقل کو اس خاص معنی میں لیتے ہیں تو پھر مذہب جو ہے وہ عقل کی برتر صورت نہیں رہتا، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا کچھ اہل علم کے ہاں ان میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ اور بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر عقل کو اس کے وسیع معنوں میں استعمال نہ بھی کیا جائے اور عقل کو ایک خاص طریقہ کار کے معنوں میں بھی لے لیا جائے، تب بھی مذہب اور عقل میں اتفاق جو ہے وہ ایک فطری چیز بن جاتی ہے، یعنی تضاد نہیں ہوتا بلکہ ان کے اندر اتفاق پایا جاتا ہے۔
اور اس کی جو ریزننگ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کیونکہ عقل اپنے خاص طریقہ کار کی مدد سے، وہ طریقہ کار یہ ہے کہ وہ حواس کی مدد سے جو ڈیٹا اکٹھا کرتی ہے اور اس کے اوپر کام کرتی ہے، اس مواد کے اوپر کام کرنے کی مدد سے وہ کچھ ایسے حقائق دریافت کرتی ہے جو کہ براہ راست حواس سے آپ کو نظر نہیں آتے۔ مثال کے طور پہ اس کی بہترین مثال ریاضی کے طور پہ دی جاتی ہے کہ ریاضی کے جو حقائق ہیں مثال کے طور پر وہ، یا حتیٰ کہ اگر آپ فزکس کی مثال بھی لے لیں تو مثلاً کائنات کے جو قوانین ہیں میرے حواس براہ راست تو ان کا مشاہدہ نہیں کر رہے، میرا ذہن جو ہے وہ حواس سے آنے والا جو ڈیٹا ہے یعنی رنگ ہے، روشنی ہے، آواز ہے، حرکت ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر اور ان کے اوپر کام کر کے میرا ذہن جو ہے وہ ایسے حقائق دریافت کرتا ہے جو کہ حواس میں نہیں آ رہے لیکن وہ موجود ہیں، اور چونکہ عقل نے ان کو حواس ہی کی مدد سے دریافت کیا ہے لہٰذا وہ حواس کی نفی بھی نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حواس ہی پر اکتفا بھی نہیں کرتے، یعنی حواس تک اپنے آپ کو محدود بھی نہیں کرتے، تو وہ حواس کو قبول بھی کرتے ہیں اور حواس سے ماورا حقائق کو دریافت بھی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اس معنوں میں جب آپ عقل کو دیکھیں گے تو تب جو ہے وہ مذہب اور عقل کے درمیان ایک اتفاق نظر آئے گا کہ مذہب بھی دراصل انہی حقائق کی خبر دے رہا ہے جن کو عقل جو ہے وہ دریافت کر رہی ہے لیکن ابھی وہ مکمل طور پر دریافت نہیں کر پائی ہے۔ یعنی یہ کہ عقل کا سفر جو ہے، یعنی حواس کی مدد سے ماورائے حواس حقائق تک پہنچنے کا سفر عقل کر تو رہی ہے لیکن ابھی وہ چونکہ اس کا سفر جاری ہے اور انسان کی زندگی نہ جانے کب تک یہ چلے گا سلسلہ، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور عقل نت نئے ماورائے حواس حقائق کو دریافت کرتی رہے گی۔ تو ایسا ممکن ہے کہ کسی خاص یعنی وقت پر پہنچ کر، کسی خاص مستقبل میں پہنچ کر عقل جو ہے وہ انہی حقائق کو بعینے ہی تسلیم کر لے آج مذہب جن کی خبر دے رہا ہے۔ تو دوسرے معنوں میں عقل اور مذہب میں اتفاق کرنے والے لوگ یوں اتفاق کرواتے ہیں کہ عقل محدود تو نہیں ہے، عقل ناقص بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ عقل ابھی ان حقائق تک پہنچی نہیں ہے جن کی خبر جو ہے وہ مذہب دے رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسا ہی کچھ جو ہے وہ سائنٹزم کے پیروکاروں کے اندر بھی دیکھنے میں آتا ہے، یعنی عقل کے جو پیروکار ہیں اور جو مذہب کی نفی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا عقل نے جو ہے وہ کائنات کے تمام مسائل کو حل کر لیا ہے اور حقیقت کو پوری طرح جان لیا ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ نہیں، عقل نے کائنات کے تمام حقائق کو پوری طرح جانا تو نہیں ہے لیکن وہ اس سفر میں ہے اور وہ اس قابل ہے، عقل کے اندر یہ قابلیت ہے کہ وہ ان حقائق کو مکمل طور پر دریافت کر لے گی۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر مذہب اور عقل کے ماننے والے دونوں جو ہیں وہ ایک ہی طرح کی دلیل کے ذریعے اپنے آپ کو یا عقل اور مذہب کے درمیان تطبیق اور اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ابھی تک کی میری جو سوچ تھی یا جو میں اس طرح کے مختلف مکالموں سے گزرتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، اس سے میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں۔ تو میں سمرائز کر دیتا ہوں، آخر کے اوپر خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابھی تک میں نے عقل کو دو مختلف معنوں میں استعمال کیا ہے۔ ایک عقل کا وسیع تر معنی ہے جس کے اندر مذہب بھی عقل کی برتر شکل ہے، ہائر انٹلیکٹ ہے، اور ایک دوسرا عقل کا خاص معنی ہے جس کے اندر عقل جو ہے وہ ایک خاص طریقہ کار کی پابند ہوتی ہے یا ایک خاص طرح کی زبان اور میتھڈ کی پابند ہوتی ہے، اور اس خاص معنی کے اندر پھر آگے دو طرح کے رشتے جو ہیں وہ مذہب کے ساتھ عقل کے نکلتے ہیں۔ ایک رشتہ یہ ہے کہ مذہب اور عقل ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جہاں عقل یہ کہتی ہے کہ مذہب جو ہے وہ چونکہ میرے طریقہ کار کے مطابق کام نہیں کرتا لہٰذا وہ حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا، اور دوسری طرف مذہب یہ کہتا ہے کہ عقل چونکہ محدود ہے، ناقص ہے، اور وہ حقیقت کو مکمل طور پر دریافت نہیں کر پاتی ہے لہٰذا وہ وجدان اور وحی اور کشف کی نفی کر دیتی ہے، لہٰذا عقل ناقص ہونے کی وجہ سے مذہب کو تسلیم نہیں کر پاتی ہے، اور یہاں پر یہ جھگڑا چل رہا ہوتا ہے۔
جبکہ ایک دوسرا پہلو عقل کے خاص معنوں میں یہ نظر آتا ہے کہ عقل اس قابل تو ہے کہ وہ حقیقت کو دریافت کرے، اور عقل جو ہے وہ ماورائے حواس حقائق کو دریافت کر بھی رہی ہے، اور چونکہ ابھی تک انسان کا یہ سفر جاری ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ آنے والے وقتوں میں عقل جو ہے وہ جن حقائق کا کلی طور پر ادراک کرے گی، وہ وہی حقائق ہوں گے جن کی مذہب نے پہلے سے خبر دی ہے، لہٰذا ہم مذہب کو بطور ایک عقیدے اور ایمان کے عقل کے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں۔ تو یہ مکالمہ ہے، اور اب آگے دیکھیے آپ لوگ ان کے اوپر مزید مطالعہ کیجئے اور سوچیے، اور مجھے بتائیے، مجھے بھی موقع دیجئے کہ میں بھی اس کے اوپر مزید غور و فکر کروں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ بحث کس طرف کو جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔